السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ہجرت کے 11ویں سال کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیش اسامہ، اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ 26 صفر سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کیا، تم اپنے باپ کی شہادت گاہ امبی میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود یہ کہ مزاج اقدس ناساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن حذیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دیا۔ فضائل اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں پر یہ شاک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و عمائد موجود ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، اس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعتراضات کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر پر ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا، لہٰذا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگ میری نیت اور وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبوی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف پہنچ گئے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مگر ضعف کی وجہ سے کچھ ارشاد نہ فرمایا، بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے بس میں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں۔
یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر، حضرت ابو عبید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً ہی مدینہ آئے تو یہ دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت خلافت پر رونق افروز ہو گئے تو آپ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الآخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام انبی میں تشریف لے گئے، اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا، اور آپ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا، اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ مدارج النبوہ جیم 2 صاد 409۔ وفات اقدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا دیں اور خدا کی حجت اور تمام فرما دیں۔ اس کام کو آپ نے کیوں کر انجام دیا اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء اور رسول علیہ السلام اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء و مرسلین کے تبلیغی کارناموں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلے میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلے میں ایک چراغ، ایک صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ آپ کی تبلیغ نے عالم میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ کائنات ہستی کی ہر بستی کو معراج کمال کی سربلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا، اور دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول معمار بن کر بھیجے جاتے رہے، آپ نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ حضرت حق جل جلالہ اس پر مہر لگا دی کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبے میں اسی قسم کے الفاظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ لال یعنی شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجۃ الوداع سے واپس آ کر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں لال یعنی کہ شاید کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر پلٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پیش رو تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب الحوض جیم 2 صاد 975۔ اس حدیث میں فرمایا کہ یعنی میں اب تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر وغیرہ کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس قصے کو بیان فرمانے کے لیے وقت آپ کو
ایسا یقینی علم ہو چکا تھا کہ میں کب اور کس وقت دنیا سے جانے والا ہوں، اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صاف صاف لفظوں میں بغیر شاید کا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور چپ کے ان سے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر بلایا اور چپ کے کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ جب ازواج مطہرات نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر چپکے سے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی، تو میں ہنس پڑی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل یہیں سے اپنا سلسلہ جاری رکھوں گی، تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔